ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیں. یہ سورہ یونس ہے. یہاں سے سورتوں کے تیسرے گروپ کا آغاز ہوتا ہے. پہلا گروپ تھا سورہ فاتحہ سے لے کر اور سورہ المائدہ تک. دوسرا گروپ تھا جس میں سورہ انعام، اعراف اور پھر انفال اور التوبہ. تو پہلا گروپ اس میں شریعت اس کا موضوع تھا، شرعی قوانین. دوسرے گروپ کا موضوع تھا اتمام حجت، یعنی آخری وارننگ، اور پھر جو نہ مانے تو اس پر اللہ کا عذاب. اور تیسرا گروپ جو ہے یہ انذار سے متعلق ہے، ڈراوے سے متعلق. اس کی زیادہ صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں آخری دور اور بیچ والے دور میں نازل ہوئی. تو یہ جو سورہ یونس ہے اور اس کے ساتھ سورہ ہود ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھ لیں کہ 6، 7، 8ویں سال مکہ کے نازل ہوئی. آگے سورہ ہود میں اس کا تذکرہ آئے گا بھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نوٹس لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک ہے اس میں سفیدی جھلکنے لگ گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سیاہ تھی لیکن اس میں چند بال سفید آنے شروع ہو گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. تو اس میں انذار ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بھاری صورتیں تھیں، اور یہ جھلکتا ہے اس سے کہ کس یعنی مشکل سے اور آزمائش سے اللہ کے رسول اور مسلمان گزر رہے تھے، اور مکہ کے اندر کیا صورتحال واقع ہو چکی تھی عملاً. اور آزمائش اور تعذیب اور تشدد اور مسلسل انکار اور جھٹلانا، یہ ساری چیزیں اس میں نظر آتی ہیں. تو فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں ایک ایسی کتاب کی جو حکمت سے لبریز ہے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہے کہ ایک شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی جو انہی میں سے ہے. ان انذر الناس، تاکہ وہ ڈرائے انسانوں کو. کس بات سے ڈرائے؟ خوفناک انجام سے ڈرائے. یہ جو انذار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے خوفناک انجام سے بچانے کے لیے مسلسل پے در پہ رسول بھیجے. سورہ ملک میں بھی آتا ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے کہ جب فائنل فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو جہنم کا جو داروغہ ہوگا وہ پوچھے گا ان لوگوں سے جو جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تمہیں اس انجام سے ڈرا سکے؟ قالوا بلا، تو کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو اس انجام بد سے خبردار کرے، اور اس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. انبیاء لوگوں کے بھلے کے لیے، انہیں آگ سے بچانے کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے ہیں، اور قوم ہے
کہ وہ اپنے بھلے کو نہیں سمجھتی اور انہی انبیاء کی مخالفت بھی کرتی ہے، انہیں ایذا بھی پہنچاتی ہے اور ان کا استہزاء بھی کرتی ہے اور یہ سب کچھ کرتی ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کا ٹھکانہ، سچا ٹھکانہ ان کے رب کے ہاں وہ موجود ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو کافر کہتے ہیں یہ تو کھلی جادوگری ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ افروز ہوا عرش پر۔ یدبر الامر، اور پھر وہ تدبیر اس نے شروع کر دی اس کائنات کی۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر اس کے دربار میں کوئی سفارش کرنے کی جرت اور اراء نہیں کرتا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے، یہ اللہ ہے تمہارا رب، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو۔ یہ 6 دن میں آسمان بنانا، آسمان و زمین بنانا، یہ کون سے 6 دن ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کی 24 گھنٹے والے 6 دن نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے ہاں مدتیں ہیں، 6 مدتوں میں، 6 سٹیجز میں، ان کی جو وہ لمبائی چوڑائی کتنی ہے، وہ ایک مدت کتنی طویل ہے، یہ اللہ جانتا ہے، علمھا عند ربی۔ لیکن یہ 6 مدتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 سٹیجز میں آسمان اور زمین کو بنایا۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اب یہ آخرت پر کہ تم نے سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، تو اب آخرت پر آگے 3 دلائل دیے جا رہے ہیں۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پہلی دلیل، اس نے تخلیق کی ابتدا کی اور وہی اسے دہراتا ہے، وہی اس کو بار بار دہراتا ہے، یعنی خالق وہی ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ کفر کرتے ہیں۔ اب دوسری دلیل، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ ذات جس نے سورج کو روشنی بخشی اور چاند کو منور کیا۔ اب سورج کے لیے اللہ تعالیٰ ضیاء کا لفظ استعمال کر رہا اور قمر کے لیے نور کا لفظ استعمال کر رہا چاند کے لیے۔ اس میں فرق کیا؟ ضیاء روشنی جو ہے تو سورج کی اپنی روشنی ہے، اس لیے ضیاء کہا گیا اسے، اس میں حدت ہوتی ہے، اس میں گرمی ہے۔ اور قمر کو منیر یا نور کہا اس لیے کہ یہ ریفلیکشن ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے تو وہ منعکس ہو کر ہم تک پہنچتی ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے نور قرار دیا گیا۔ وقدرہ منازل، اور پھر اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان سکو برسوں کی مدت اور حساب۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ چیزیں بغیر حق کے، بغیر ٹھوس وجوہات کے پیدا نہیں کی۔ یفصل الآیات، وہ واضح کرتا ہے، تفصیل بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کی، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب تیسری دلیل، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، بے شک زمین اور رات اور دن کے آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو کچھ اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تخلیق، انسان کی تخلیق میں بھی، آسمان اور زمین کی تخلیق میں بھی، سورج اور چاند کی تخلیق میں بھی، اور پھر سورج اور چاند کے ایک مدار میں گھومنے کے حوالے سے بھی، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں بھی بتاتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایک سسٹمیٹک طریقے سے بنایا ہوا ہے، منضبط طریقے سے بنایا ہوا ہے، یہ نظام گواہی دے رہا ہے، پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خالق ہے، اس کے پیچھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو وہ جو پیدا کرنے والا ہے وہی اس کو ختم بھی کر دے گا اور دوبارہ تمہیں
لے کر بھی اپنے سامنے آ جائے گا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہیں دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیات سے بے خبر ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما كانوا یکسبون، اس لیے کہ انہوں نے اعمال ہی ایسے کیے ہوئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو ان کے ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بخشے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، وہ ان کے ایسی جنتوں میں وہ داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فی جنات النعیم، ایسی جنتیں جس میں نعمتوں بھری ہیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی پکار ہوگی سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ وتحیتہم فیہا سلام، وہاں ایک دوسرے کے ملاقات کے وقت تحیہ اور سلام کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی ایک اور پکار ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبد الباری صاحب، شیخ الحدیث، تو ہر ایک استاد کا اپنا انداز ہوتا ہے، تو وہ جب یہ آیتیں ہمیں پڑھاتے تھے تو کہتے تھے جنت میں جس طرح یہ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے نا، تو ہر جنتی کے پاس ایک ریموٹ کنٹرول ہوگا، تو اس پر دو بٹن ہوں گے، ایک بٹن ہوگا سبحان اللہ کا اور ایک بٹن ہوگا الحمدللہ کا۔ اور یہاں بھی اللہ فرمائے دعواہم، ان کی پکار، ان کی کال، جس طرح ہم ہوٹل میں جاتے ہیں نا تو کسی ویٹر کو کال کر رہے ہوتے ہیں، بلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ سبحان اللہ کہیں گے تو جو چاہیں گے وہ حاضر ہو جائے گا، وہ کھانا چاہ رہے ہوں گے تو کھانا حاضر ہو جائے گا، وہ کوئی مشروبات چاہ رہے ہوں گے تو مشروبات حاضر ہو جائیں گے، اور پھر وہ جب الحمدللہ کہیں گے تو کچھ اور جو ان کے ذہن میں آئے گا وہ حاضر ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی وہاں پر کال ہوگی، یہ ان کے وہ بٹن ہیں جس کے ذریعے وہ جنت کے جو اپنے غلمان ہیں ان کو متحرک کر رہے ہوں گے۔ یہ ان کا ایک انداز تھا پڑھانے کا، اور آپس میں جب وہ گفتگو کر رہے ہوں گے تو وہ سلامتی والی گفتگو ہوگی، اس میں کوئی بغض اور حسد نہیں ہوگا، کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی رنجش نہیں ہوگی۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، اور اگر اللہ بھی اسی طرح جلد بازی کرتا جس طرح انسان اپنے لیے بھلائی کے حاصل ہونے میں جلد بازی کرتا ہے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ چکا دینا، یعنی یہ اس وقت ان پر، یہ ان مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ میں جو اتنا برداشت کر رہا ہوں، تو میرے رسول کے ساتھ جو حرکتیں کر رہے ہو، مجھ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ جو حرکتیں کر رہے ہو، اگر تمہارا سٹینڈرڈ اپ نہ ہو تو تمہارا مہلت تمہاری ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ میرا فضل ہے کہ میں تمہیں مزید ڈھیل دے رہا ہوں۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ اپنی سرکشی میں اندھا دھن وہ سرگرداں ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبه، تو وہ پہلو کے بل لیٹا ہوا بھی ہمیں پکارتا ہے، او قاعدا، اور بیٹھا بیٹھا بھی، اور قائما، اور کھڑا کھڑا بھی، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا، تو پھر ایسے لوٹتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں، الی ضر مسہ، جیسے کہ اس نے کبھی اپنی تکلیف میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں۔ کذلک زین للمسرفین ما كانوا يعملون، تو اس طرح ہم نے جو حد سے گزرنے والے ہیں ان کے لیے خوشنما بنا دیے ان کے اعمال۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کا جو تعلق ہے نا، یہ صرف تکلیف میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندہ اپنے رب کو ہر حال میں پکارے اور خوشحالی میں بھی پکارتا رہے اور اس سے دعائیں کرتا رہے، تو تکالیف میں اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا سننے میں دیر نہیں لگاتا، فوراً اس کی دعا سن لیتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جو صرف تکلیف میں ہی پکارتا ہے اور پھر جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنے دنیا کے بکھیڑوں میں پڑ جاتا ہے، تو یہ پھر دنیا دار آدمی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے
اس سے پہلے بہت سارے جو زمانے ہیں اور بہت ساری قومیں ہیں ان کو ہلاک کر دیا تم سے پہلے جب وہ ظالم ہو گئے۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، حالانکہ ان کے پاس آئے تھے ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایمان لانے والے نہ تھے، كذلك نجزي القوم المجرمین، اور یوں ہم سزا دیتے ہیں گناہ گاروں کو۔ اچھا، یہ جو آیات آ رہی ہے نا کہ جب وہ اس پر سختی آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتے ہیں، تو اس کے پیچھے، اس صورت کے پیچھے پس منظر بھی ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ مکہ میں سخت ترین قحط آ گیا، اتنا شدید قحط آ گیا کہ سارے جو مشرکین مکہ تھے وہ بے بس ہو گئے، عاجز ہو گئے، اور ابو سفیان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے یہ قحط ہٹا دے اور بارش برسائے، اور جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بارشیں شروع ہو گئیں، وہ قحط دور ہو گیا، وہ پھر اپنے شرک میں اور بت پرستی میں اسی طرح مست ہو گئے اور اس کی طرف رہا۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں بنایا ان لوگوں کا نائب زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، تو کہتے ہیں یہ قرآن ہمیں پسند نہیں ہے، کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی کو بدل دو۔ قل ما یکون لی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ میرا کام نہیں، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنے نفس کی خواہش کے مطابق اس کو بدل ڈالوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو تابعداری کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب اس سے دوچار ہونا پڑے گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس کو تمہارے سامنے، ولا ادراکم بہ، اور نہ تمہیں اس کی خبر ہوتی، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نبوت کی صداقت بیان کر رہا ہے کہ یہ نبی 40 سال تک تمہارے درمیان رہے، تم ان کی صداقت کی گواہی دیتے ہو، تم ان کی امانت کی گواہی دیتے ہو، لیکن اس دوران اس نبی کی زبان سے ایسا کلام تم نے نہیں سنا۔ اب اگر 40 سال بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ باتیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر وحی آ رہی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے، انہ لا یفلح المجرمون، وہ مجرموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ پرستش کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تو کہہ دیجئے تم اللہ کو وہ چیزیں بتا رہے ہو جن کو نہ آسمان میں کوئی جانتا ہے نہ زمین میں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وما كان الناس الا امة واحدہ، انسان سارے کے سارے ایک امت تھے، فاختلفوا، پھر وہ اختلاف میں پڑ گئے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات تیرے رب نے پہلے سے طے نہ کر لی ہوتی، لقضی بینہم فیما كانوا فیہ یختلفون، تو اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات کو یہیں چکا دیتا۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، یہود ہے، نصارہ ہے، پھر ہندو ہے، مجوسی ہیں، ہر ایک کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں، تو ان میں سے ٹھیک کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اختلاف ہی ہے، سب سے پہلے یہ سارے مسلمان تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد ساری کی ساری مسلمان تھی، پھر انہوں نے اختلافات کی بنیاد پر نئے نئے مذاہب تراشنے شروع کر دیے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اوپر سے ان پر فیصلہ نافذ کر دیتا تو جو اختلافات ختم ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے۔ یہی تو آزمائش ہے
کہ یہ اپنی بصیرت سے کام لیں اور علم کی روشنی میں دیکھیں کہ کون سچا ہے اور کون غلط ہے. اور ہاں، جب یہ کھلی آنکھوں سے ان کا تجزیہ کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا. لیکن اگر یہ بند آنکھوں سے اور تعصب کی اینک چڑھا کر کوئی بات کریں گے تو پھر یہ نہیں پہنچیں گے نتیجے. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتری کوئی نشانی معجزہ اس رسول پر من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے کہ غیب کی باتیں تو اللہ کے پاس ہے. فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا، لیکن جب وہ آ جائے گی نشانی تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم انسانوں کو چکھاتے ہیں اپنی رحمت، من بعد ضراء، مصیبت اور تکلیف کے بعد، مستہم، تو جو ان کو پہنچی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو اس وقت یہ ہماری آیات میں چالیں چلنے شروع کر دیتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، تو کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ تیز ہے اپنی چال میں. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں تمہاری ساری چالوں کو. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ ذات جو تمہیں سفر کراتا ہے، چلاتا پھراتا ہے زمین پر بھی اور دریا میں بھی، سمندر میں بھی. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں بیٹھتے ہو. وجرین بہم بریح طیبہ، اور تم پر ایک نرم اچھی ہوا چلتی ہے پاکیزہ. فرحوا بہا، اور یہ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور جب وہ ہوتی ہے، وہ ہوا چل رہی ہوتی ہے آرام سے، خرامہ خرامہ چل رہے ہوتے ہیں. جاءتها ریح عاصف، کہ یکا یک سخت باد مخالف آ جاتی ہے. وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے موجوں کے اونچے اونچے پہاڑ وہ ان کی جو کشتیاں ان کو ٹکرانے لگ جاتے ہیں. وظنوا انہم احیط بہم، اور پھر یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اس طوفان میں تو یہ گھیرے گئے، اب ان کی کشتی ڈوبے کی ڈوبی. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اس کے لیے خالص کر کے. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور کہتے ہیں اگر اس مصیبت سے ہم بچ گئے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے. فلما انجاہم، پس جب وہ انہیں بچا لیتا ہے. اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر شرارت کرنے لگتے ہیں اور وہی تلاش کرنے لگ جاتے ہیں شرک اور بدعت جو اس سے پہلے کر رہے ہیں بغیر کسی حق کے. یا ایھا الناس، اے انسانو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سامان. ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کیا اعمال کرتے تھے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا. فاختلط به نبات الارض، اور پھر وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف اقسام کے جو نباتات ہیں ان کو اگایا. مما یأکل الناس والانعام، جو کھاتے ہیں انسان اور جانور، یعنی چارہ کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین کی رونق بحال ہو گئی. وزینت، اور وہ مزین ہو گئی. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین والوں کو یہ لگا کہ اب یہ فصل ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے، ہم اس پر قادر ہیں. اتاها امرنا لیلا او نہارا، تو اچانک ہمارا حکم اس پر آ گیا دن کے وقت یا رات کے وقت یا دن کے وقت. فجعلناها حصیدا، اور کاٹ کر ڈھیر کر دیا ہم نے اسے. کأن لم تغن بالامس، جیسے کہ یہاں کھیتی تھی نہیں. ایسی ہوا آ گئی، ایسی آفت آ گئی، ایسی لو آ گئی کہ وہ ساری کی ساری کھیتی وہ تباہ ہو. میں بہت چھوٹا تھا، 5-6 سال کا ہوں گا تو یہ، لیکن یہ بات مجھے بالکل اس طرح یاد ہے جس طرح یہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دادا جان مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ خلاف معمول گھر آئے اور بہت پریشانی کی حالت میں، اور سب کو کہا میرے کمرے میں آؤ، میرے کمرے میں آؤ. یہ انہوں نے کبھی، ان کا طریقہ نہیں تھا. بڑی رعبدار شخصیت تھی، ان کے کمرے میں کوئی جاتا بھی نہیں تھا سوائے میرے، میں ان کا لاڈلا تھا. سب کو کہا میرے کمرے میں آؤ.
تو جو جو گھر میں تھا، ان کی بہویں، ان کے بیٹے، سب نہ ان کی بیٹیاں ان کی چارپائی کے گرد کھڑے ہو گئے. میں بھی پہنچا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، کسی کا نام لیا کہ فلاں بندہ جو ہے اس کی بہت اچھی فصل ہوئی تھی. تو لوگ اس کے پاس گئے مبارکباد دینے کہ آپ کی بہت اچھی فصل ہوئی ہے، اللہ نے آپ پر بڑا کرم کیا. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس پر اس دفعہ خرچہ بڑا کیا ہے، بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، بڑی کھاد واد ڈالی ہے، بڑا خرچہ کیا ہے، جیب کی طرف اشارہ کر کے کہ بڑا مال لگا ہے. کہتے اگلے دن صبح جب اپنے باغ میں گیا اور اپنی کھیت میں، تو اس میں وہ صرف خاردار پودوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ دیکھو اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا. تو میں جب بھی یہ آیات پڑھتا ہوں تو مجھے وہ منظر آ جاتا ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا نہ کرے اور یہ کہے کہ یہ میری کسی اس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ میں اس کی ادھری مار دیتا ہے. آگے تو وہ بالکل ایسی ہو گئی جیسے تھی نہیں. کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم واضح کرتے ہیں اپنی آیات لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ پکارتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، نیکی میں آگے بڑھ گئے. ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلہ، تو اس دن قیامت کے دن ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی نہ رسوائی ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائی کو کمایا، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو ان کو اس کے بدلے کے مطابق جو ہے وہ برائی ملے گی. وترہقہم ذلہ، اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ما لهم من اللہ من عاصم، اور اللہ کے علاوہ اللہ سے کوئی انہیں بچانے والا نہ ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، بالکل ایسے جیسے رات کی تاریکی کا پردہ ان کے چہروں پر لگا ہوا ہو، ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ویوم نحشرہم جمیعا، اور اس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم انتم وشرکاؤکم، اور ان لوگوں سے کہیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ تم اور تمہارے وہ سارے شریک. فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کو ممیز کر دیں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیں گے. یہ وہ معبود ہیں جنہیں تم پوج رہے تھے، اور یہ وہ پوجنے والے ہیں. ان کو آمنے سامنے کر دیں گے اور ایک دوسرے سے ہٹا کر چھانٹ کر ممیز کر دیں گے. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، تو اس وقت وہ جو شریک ہے نا جن کو یہ پوچھتے تھے، وہ ہستیاں، وہ کہیں گی تم نے ہماری عبادت نہیں کی. ان سارے لوگوں کو کہیں گے تم نے ہماری عبادت نہیں کی. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ. إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تمہاری بندگی سے بے خبر ہیں، ہمیں کوئی اس کی خبر نہیں ہے، اس لیے اپنا ملبہ ہمارے اوپر نہ ڈالو. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، وہاں انسان کو، ہر ایک نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے سامنے آ جائے گا، وہ اس کا مزہ چکھ لے گا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور انہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے باندھے ہیں. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین میں. أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون ہے جو تمہاری سماعت کا مالک ہے اور تمہاری آنکھوں کا مالک ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تدبیر کرتا ہے سارے کاموں کی. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ جواب دیں گے اللہ. یعنی مشرکین مکہ اللہ کے منکر نہیں ہیں، یہ مانتے ہیں اللہ خالق ارض و سما ہے، یہ مانتے ہیں اللہ
نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، لیکن اپنے بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو اس کے ساتھ سفارشی اور شریک مانتے ہیں۔ فقل افلا تتقون، تو پھر کہہ دیجئے کہ تم ڈرتے نہیں ہو۔ فذلکم اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا اللہ ہے جو سچا رب ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد پھر گمراہی کی کیا تک ہے۔ فانا تصرفون، تو کہاں دوڑے جا رہے ہو، کہاں بہکے جا رہے ہو۔ کذلک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اور اس طرح سچ ہو جاتی ہے ہماری بات ان لوگوں پر جو نافرمان ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو تمہارے کون سے ایسے شریک ہیں جنہوں نے تخلیق کی ابتدا کی اور پھر دوبارہ اس کو لوٹایا ہو۔ اللہ نے صرف ایک دفعہ نہیں بنایا، وہ تو روزانہ تخلیق کر رہا ہے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے پہلی بار تخلیق کی ہے اور وہ بار بار اس کو لوٹا رہا ہے۔ فانا تؤفکون، تم کہاں پلٹے جا رہے ہو۔ قل هل من شرکائکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کون ہے تمہارے شریک ایسے، من یہدی الی الحق، جو ہدایت دیں، راستہ بتائیں حق کی طرف۔ قل اللہ یہدی للحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ہی بتانے والا ہے حق کی طرف راستہ۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، یا وہ کہ جسے خود حق ہدایت کا پتہ نہیں بلکہ اسے ہدایت دی جاتی ہے تو پھر اسے کچھ نظر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس اپنی ہدایت نہیں بلکہ کوئی اور اسے ہدایت دے رہا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ اللہ جو سب کو ہدایت دینے والا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تم کیسا انصاف کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا، کیسا انصاف کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر اپنے گمان اور اٹکل کے پیچھے گھومتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لیکن یہ جو گمان ہے یہ انسان کو بے نیاز نہیں کر سکتا حق سے۔ حق ہے اور وہ علم کی بنیاد پہ ملتا ہے، اور ظن اور گمان یہ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وما كان هذا القرآن يفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن کوئی افتراء نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ آ جائے۔ ولكن تصدیق الذی بین یدی، بلکہ یہ تصدیق ہے اس اگلے کلام کی جو آیا ہے، وہ تفصیل الکتاب، اور تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے چیزوں کو، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں، من رب العالمین، کائنات کے رب کی طرف سے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تو کہہ دیجئے کہ ایسی کوئی صورت لے آؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور جو تم چاہتے ہو، جتنی تمہاری امکان ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے، ان سب کو بلا لو اللہ کے مقابلے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ قرآن کے چیلنج ہر جگہ ہے کہ اس کے مقابلے میں تم کوئی چیز نہیں لے کر آ سکتے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، لیکن یہ جھٹلاتے ہیں اور اس لیے کہ یہ ان کے علم کے احاطے میں نہیں ہے۔ ولما یأتہم تأویلہ، اور نہ ہی ان کو اس کی تعویل یا حقیقت جو ہے ابھی اس کی جو حقیقت ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آئی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا پہلے لوگوں نے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھیے کہ کیا انجام ہوا ان ظلم کرنے والوں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے کہ فساد کرنے والے کون ہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ أَنْتُمْ بَرِيءٌ مِّمَّا أَعْمَلُ، تم بری و ذمہ ہو میرے عمل سے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں تمہارے عمل سے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور بہت سارے ایسے ہیں ان میں سے جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، لیکن کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگر وہ سمجھنا نہ چاہیں؟ یعنی سننے کی کوشش کر رہے ہیں، دکھائی یہ دے رہے کہ سن رہے ہیں لیکن بہرے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، کچھ ایسے جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا يُبْصِرُونَ،
کیا آپ راہ دکھائیں گے اندھوں کو اگر وہ نہ دیکھ رہے ہوں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن انہیں اکٹھا کیا جائے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ دنیا میں یہ دو گھڑی ایک گھڑی رہے ہیں۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، صرف ایک دوسرے کی جان پہچان ہوئی ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، تو گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہم نے آپ سے ان سے وعدہ کیا ہے، جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جس دین کے غلبے کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اس کے کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا آپ کو اپنی طرف واپس بلا لیں، فإلینا مرجعہم، تو ان کا بھی ہماری طرف لوٹنا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، تو اللہ پھر گواہ ہے ان کے اعمال پر۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا انجام ہم آپ کو آنکھوں سے دکھا دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو پہلے ہی بلا لیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے اللہ نے ایک رسول مقرر کیا ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ کب وہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کا۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے لیے کسی برائی کا یا کسی بھلے کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ قیامت کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، ہدایت کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، میرا کام پہنچانا ہے، مانو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو تم انجام بھگتو گے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وعدہ مقررہ، ایک وقت مقرر ہے۔ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر وہ جب وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی پہل بھی نہیں ہوگی، اس کو تاخیر بھی نہیں کی جائے گی اور پہل بھی نہیں ہوگی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ بِهِ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، جب رات کو تم سو رہے ہو یا دن کے وقت، تو کیا کر لیں گے وہ لوگ جو اس میں جلدی مچا رہے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ، کیا جب وہ واقع ہو جائے گا تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ الآن، اس وقت، وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، جبکہ تم اس کو جلدی سے طلب کر رہے تھے۔ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اس وقت کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو، هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کماتے تھے، یعنی اس وقت تمہارے ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور یہ آپ سے خبر پوچھتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ قُلْ إِي وَرَبِّي، تو کہہ دیجئے میرے رب کی قسم، إِنَّهُ الْحَقُّ، إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہی حق ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ نفس جس نے ظلم کیا، لَافْتَدَتْ بِهِ، وہ چاہے گا کہ وہ فدیہ دے لیکن وہ بدلے گا نہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ، وہ چھپاتے پھریں گے اپنی ندامت کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لیکن ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سن رکھو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ ہی سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم نے واپس لوٹنا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت پہنچ چکی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، جو شفا ہے دلوں کی بیماریوں کا۔ وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔
قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، فبذلک فلیفرحوا، تو تمہیں تو اس پہ خوش ہونا چاہیے، وہ خیر مما یجمعون، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیا؟ یہ قرآن۔ اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں اتنی بڑی رحمت دے رہا ہوں، تم پر اتنا بڑا فضل کر رہا ہوں کہ تمہاری دنیا کی ساری چیزیں جمع پونجی ان سے بہتر اللہ کی کتاب ہے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اتارا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم نے پھر اپنی طرف سے اس میں حرام اور حلال ٹھہرا دیا۔ قل اللہ اذن لکم، کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، کیا تم اللہ پر افترا باندھتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور تمہارا کیا گمان ہے، تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا کیا انجام ہوگا؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر فضل کرتا ہے، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اس میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بھی حال میں ہوں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بھی حال میں ہیں اور آپ جتنا بھی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور ایک کفار مکہ تم جو بھی عمل کرتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، ہم تمہارے ساتھ گواہ ہیں اور حاضر ہیں، وَإِسْتُفِيضُونَ، جب تم مصروف ہوتے ہو فی اس میں، وَمَا يَعْظُمُ عَنْ رَبِّكَ، اور تمہارے رب سے پوشیدہ نہیں، من مثقال ذرة فی الارض ولا فی السماء، ایک ذرہ برابر کوئی ذرہ آسمانوں میں اور زمین میں اور آسمانوں میں، ولا اصغر من ذلک، یہ سے چھوٹا، یا ولا اکبر، یا اس سے بڑا، الا فی کتاب مبین، ہر چیز ایک واضح کتاب میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ ڈرنے کا مقام ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو ڈرتے رہے اللہ سے، لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ جو اللہ والے ہیں وہ دنیا کی زندگی انتہائی پرسکون انداز سے گزارتے ہیں، دنیا کے مصائب ان پہ آتے ہیں، دنیا کی مشکلات ان پر آتی ہیں، آزمائشیں بھی ان پر آتی ہیں، لیکن ان کا جو ایمان، ان کا جو توکل، ان کا جو رب پر بھروسہ ہے، وہ انہیں بے سکون نہیں ہونے دیتا، وہ انہیں پریشان نہیں ہونے دیتا، وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، اس لیے دنیا کی زندگی بھی ان کے لیے بہت خوبصورت بنتی ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی قدم قدم پر انہیں بشارتیں ملتی ہیں، اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ بدلنے والی نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنک قولهم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، ظاہر یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ ان العزت للہ جميعا، عزت جو ساری کی ساری ہے اللہ کی ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو پیچھے یہ جو لوگ ہیں یہ اتباع نہیں کرتے سوائے اس کے جو ان شریکوں کو جنہوں نے اللہ کے علاوہ پکارا ہے۔ ان یتبعون الا الظن، تو یہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے، یعنی اللہ کے علاوہ یہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں تو یہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو حقیقت میں کچھ نہیں آ رہا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ اسی طرح دوڑ رہے ہیں سرپٹ۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہ ذات جس نے رات کو تمہارے لیے بنایا سکون کا باعث، اور دن کو بنایا دکھلانے کے لیے، یعنی کام کرنے کے لیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، تو اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا، پاک ہے وہ ذات، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، له ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس کوئی سند ہے اس بات کی؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع فی الدنیا، دنیا کا تھوڑا سامان ہے. ثم الینا مرجعہم، پھر انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون، یہ بدلہ ہے ان کے کفر کا. واتل علیہم، یہ مشتاق صاحب کی طرف سے اعلان ہے اور درمیان میں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ دل جمعی سے بیٹھے رہیں کہ انشاءاللہ آج آپ کے لیے کھانے کا بندوبست ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد کلاس کے جو لوگ ہیں وہ یہیں بیٹھیں گے نیچے حال میں، اور خواتین کے لیے اوپر حال میں کھانا ہوگا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور ان کو حال سنائیے نوح علیہ السلام کا. اذ قال لقومه، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی. اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کے درمیان تبلیغ کی، اور تبلیغ اس کلائمیکس پہ پہنچ گئی کہ دونوں کا ایک معاشرے میں رہنا محال ہو گیا. اب دونوں ایک معاشرے میں نہیں رہ سکتے، کسی ایک نے رہنا ہے، کسی ایک نے جانا ہے. اب اس موقع پر حضرت نوح اپنی قوم سے کہتے ہیں ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تمہیں برا لگ رہا ہے اور تم پر بھاری ہے میرا یہاں رہنا، وہ تذکیری، اور میری نصیحت تمہیں بری لگ رہی ہے، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، فعلی اللہ توکلت، تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں. فاجمعوا امرکم، تم ایسے کرو سارے مل جاؤ اور اپنے سارے فیصلے وہ کر لو. وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور پھر اپنی کوئی کسر نہ چھوڑو، کوئی شبہ نہ چھوڑو اپنے فیصلے میں. ثم قضوا، پھر اس کو امپلیمنٹ کرو، الیہ، میرے خلاف، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو یاد رکھو کہ میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی، کوئی اجر نہیں مانگا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر حال میں فرما بردار ہوں. یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے اور تم جو کچھ کر سکتے ہو میرے خلاف تو کر ڈالو، اور مجھے بالکل مہلت نہ دو، لیکن تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا حضرت نوح کو. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے اسے بچا لیا اور اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور انہیں پھر بنایا نائب ان لوگوں کا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا، ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ، تو دیکھو کہ کیسا انجام ہے ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا تھا. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، پھر ہم نے اس کے بعد رسولوں کو بھیجا. إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف. فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ گئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ایمان لانے والے نہ تھے. بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور وہ جھٹلا چکے تھے اس کو اس سے پہلے. كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اور اس طرح حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے اس کے بعد بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور ہارون کو. الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. بآیاتنا، اپنی روشن نشانیاں دے کر. فاستکبروا، تو انہوں نے بھی تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم اور گناہگار تھے. فلما جاءهم الحق، لیکن جب ان کے پاس حق آ گیا، من عندنا، ہماری طرف سے. قالوا ان هذا لسحر مبین، تو کہتے ہیں کھلا جادو ہے. قال موسیٰ، تو موسیٰ نے کہا، اتقولون للحق لما جاءکم، تم حق کے بارے میں کہہ رہے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا. اسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے. ولا يفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ تم میں ہماری طرف آئے ہو تاکہ ہمیں پھیر دو اس نظام سے اور اس دین سے جو ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملا ہے. وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور تم اپنے سرداری چاہتے ہو زمین میں. وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس سارے ماہر جادوگر لے آؤ. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، جب وہ سارے جادوگر آ گئے
تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ ڈالو جو تم ڈالتے ہو، اپنا پھینکو وار۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنا داؤ پھینکا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، تم جو جادو لے کر آئے ہو اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کو ٹھیک نہیں کرتا، اس میں اصلاح نہیں کرتا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت ہے نا، ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، تو جس شخص کو یہ خدشہ ہو کہ اس کو جادو ہوا ہے، تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر دم کرے، اور اسی طرح ایک گلاس پانی لے، اس پر 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونکے، اور پھر اس پر 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونکے، اور پھر یہ آیت ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ سیبطلہ، یہ 7 دفعہ، اور وہ پی لے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے شفا دے دیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ سچ کرے گا اپنے حق کو اپنی حکم سے، چاہے مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ، تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر کچھ لڑکے اس کی قوم کے، عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ، وہ بھی ڈر رہے تھے فرعون اور اس کے لشکروں سے اور ان کے سرداروں سے، أَن يَفْتِنَهُمْ، کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون جو تھا وہ بڑا ہی سرکش تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے گزر جانے والوں میں تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم، اور کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور کہا اللہ ہمیں ظالموں کے ذریعے آزمائش میں نہ ڈالنا۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافروں سے نجات عطا فرما۔ وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر تم کچھ گھر مخصوص کر دو، وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور ان گھروں کو قبلہ قرار دے دو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین، اور اس میں خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ جو نماز ہے یہ ہر امت پر فرض ہے، اور جس آزمائش سے بنی اسرائیل گزر رہے تھے تو وہ تتر بتر ہو گئے تھے، منتشر ہو گئے تھے، ان کا اجتماعی نظام وہ ختم ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کی اجتماعی شیرازہ بندی کرو، اور اس کی سب سے پہلی اینٹ یہ ہے کہ تم ان کے لیے چند گھر جگہ مخصوص کر لو جس میں یہ بیٹھ کر اکٹھے ہو کر عبادت کریں، اس کو ان کا قبلہ قرار دے دو، اس کو ان کی مسجد عبادت کی جگہ قرار دے دو۔ تو اور ظاہر ہے وہاں کھل کر یہ کام کر نہیں سکتے تھے تو چھپ کر کرو۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ نے مسجد بنائی، تو مسلمانوں کی اجتماعی شیرازہ بندی کے لیے جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ مسجد ہے، اور اس میں جب یہ مل کر نماز پڑھتے ہیں تو پھر باقی کام ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ۔ وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحیاة الدنیا، اور کہا موسیٰ نے اے اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو بخشا ہے دنیا کی زینت اور اس کے مال، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اس لیے اے اللہ یہ تیرے راستے سے روکنے والے ہیں، یہ تیرا ہی دیا ہوا مال تیرے راستے سے روکنے پر خرچ کرتے ہیں، ربنا طمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے ان مالوں کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، جو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی، فاستقیما، تم دونوں استقامت دکھاؤ، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور مت چلنا ان لوگوں کا راستہ جو ناواقف ہیں، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، فاتبعہم فرعون وجنودہ، اور فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے چلا، بغیا وعدوا، دشمنی میں اور سرکشی میں لبریز ہو کر،
حتی اذا ادرکہ الغرق، لیکن سمندر کے بیچوں بیچ غرق ہو گیا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں جس پر ایمان لائے بنو اسرائیل. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے. غوطہ لگا نا، تو پھر سمجھ آئی کہ رب کون ہے. میں رب نہیں ہوں. پہلے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن ایک غوطے نے اس کا سارا نشہ ختم کر دیا اور کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ رب العالمین پر. الان، اب اللہ فرماتا ہے اس وقت، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، اور تو گمراہ تھا، فساد کر رہا تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تو میں تیری لاش کو بھی بچا کر رکھوں گا تاکہ تیرے بعد کے لوگ ان کے لیے تو نشانی بن جائے اور تجھے دیکھ کر وہ عبرت پکڑے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. 1888 میں اس کی یہ لاش دریافت ہوئی، اور آج بھی مصر کے عجائب گھر میں وہ پڑی ہے. 1927-28 میں اسے بھیجا گیا فرانس تاکہ اس کا کیمیکل انالیسس کیا جائے. تو جب اس کی باڈی کا انالیسس کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس پر سمندری نمک کی تہ جمی ہوئی ہے. یعنی یہ غرق ہوا، اس کی لاش پھر سمندر کے اندر پڑی رہی اور سمندر کی نمک کی تہ اس پر چڑھی رہی. لیکن اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اس کو گلنے سڑنے نہیں دوں گا، اسے میں نے قیامت تک بچا کر رکھنا. ورنہ سمندر میں کون سی چیز بچ جاتی ہے؟ کوئی ایک مچھلی آتی ہے اسے کھا جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ میں نے تیری لاش کو قیامت تک محفوظ رکھنا ہے. ابھی بھی مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو پسندیدہ اور انہیں کھلائے صاف ستھری چیزیں کھانے کے لیے. فَمَا اخْتَلَفُوا، پس وہ ان میں پھوٹ اور وہ اس وقت وہ ان میں وہ اختلاف نہیں تھا. حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آیا. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. بس جس چیز کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آیا، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تو تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں کے بارے میں اختلاف کرتے تھے. یہ جو اختلاف ہے نا، یہ سب سے زیادہ جڑ کو کھوکھلا کر دینے والا. یہ اختلاف بنی اسرائیل میں پڑا تو انہیں زوال سے دوچار کر دیا، اور یہ اختلاف امت مسلمہ میں پڑا تو انہیں بھی زوال سے دوچار کر دیا. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو شک میں ہے جو کچھ ہم نے نازل کیا تیری طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو پوچھ ان لوگوں سے جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، من قبل، آپ سے پہلے. اب خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک میں نہیں ہے، بلکہ سنایا جا رہا ہے سامنے مخاطب لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے تو سابقہ صحیفوں کو دیکھ لو. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک آپ کی طرف حق آ گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ شک کرنے والوں میں نہ پڑیں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ پھر آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، جن پر تیرے رب کی بات سچی ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، کسی بھی قریہ کو، کسی بھی بستی کو اس کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا عذاب آنے کے بعد، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ٹال دیا ان سے دنیا کا عذاب. ومتعناہم الی حین، اور انہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دی. حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی بستی کی طرف اللہ کے پیغمبر تھے، اور انہوں نے بڑی جانفشانی سے انذار کا فریضہ انجام دیا.
قوم نے جھٹلایا اور مسلسل جھٹلاتی رہی، یہاں تک کہ اس قوم پر جھٹلانے کے نتیجے میں عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھے کہ بس اب میرا کام مکمل ہو گیا ہے، اور انہوں نے ایک اجتہادی غلطی کی۔ اجتہادی غلطی کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر غلطی نہیں کی، بلکہ ان سے ایک اندازے کی غلطی ہوئی، اور انہوں نے اس بستی کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ بستی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر وہ جو عذاب ہے، چونکہ حضرت یونس وقت سے پہلے چلے گئے تھے تو وہ عذاب ٹال دیا، اور ان کو توفیق مل گئی استغفار کرنے کی، اور ان کو اللہ نے مہلت دے دی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہے تو جو کوئی اس زمین پر ہے سارے کے سارے ایمان لے آئیں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا زبردستی آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی بھی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ ایمان لے آئے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو کہ نہیں سوچتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کام نہ آئیں نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں ان ایام کا، ان برے دنوں کا جو اس سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں، یعنی عذاب۔ قُلِ انتظروا، تو کہہ دیجئے آپ انتظار کریں، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بچا لیا، اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی بچا لیا، اور یہ ہم پر حق ہے کہ ہم بچاتے ہیں ایمان لانے والوں کو۔ قُلْ یا ایھا الناس، کہہ دیجئے انسانوں، ان کنتم فی شک، اگر تم شک میں ہو، من دینی، میرے دین کے حوالے سے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کرتا ان ہستیوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ولیکن اعبد اللہ، میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، جو تمہیں بھی مارے گا، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المؤمنین، کہ میں مومن رہوں ہر حال میں، وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور یہ کہ اپنا سیدھا منہ سیدھا رکھوں دین حنیف پر، ولا تکونن من المشرکین، اور مت رہو تم مشرکوں میں سے، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور مت پکارو اللہ کے علاوہ جو آپ کو نہ فائدہ دے سکتا ہے، نہ جو نہ انہیں فائدہ دے سکتا ہے، نہ جو ہے وہ نقصان دے سکتا ہے۔ فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ پہنچائے آپ کو کوئی تکلیف تو اللہ کے علاوہ کوئی اسے ہٹا بھی نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ چاہے آپ کے لیے کوئی بھلائی، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا اس کے فضل کو۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ فضل پہنچاتا ہے، وہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے انسانوں، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے تم پر حق پہنچ چکا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو ہدایت پر پہنچا تو اس نے ہدایت اپنے ہی لیے حاصل کی۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہی پر پہنچا، جس نے گمراہی اختیار کی، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ گمراہی اسی پر ہے، اسی کا وبال۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر نگران مقرر نہیں کیا گیا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اتباع کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف آئی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر لے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔